الف لیلا، عنوان نازنین اور جن۔ اچانک اس عورت کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی جہاں یہ دونوں بھائی ڈٹے تھے۔ فوراً اشارے سے عورت نے بلایا کہ نیچے اتر آؤ ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ شہزادوں نے اشارے سے کہا کہ ہمیں معاف کر دو۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ سے زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی کہ میرے پاس آؤ ورنہ تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے اتر کر عورت کے پاس آئے۔ عورت نے دونوں کو داد عیش پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔ فراغت کے بعد عورت نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لی اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں۔ ان کو بھی اس میں پرو لیا اور کہنے لگی کہ یہ دیو بیوقوف ہے اور یہ اپنے انتقام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی بما تمہارے آج تک پورے 300 جوانوں سے مل چکی ہوں جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہیں، اور یہ کمبخت دیو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں، لیکن یہ میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور حسب وعدہ یہ سوچ کر کہ اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے، اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہرزاد نے محل میں آتے ہی ملکہ کو بما موصول کے قتل کر دیا، خواصوں کے قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا اور باعث مکر و فریب صبح ہی اسے قتل کر دے گا۔ الغرض کے تجویز کے بعد شہریار نے شاہ زمان کو تحائف دے کر رخصت کیا اور اپنے بما معاہدے پر عمل کرتے ہوئے چند روز میں اپنے ہمراہ اقاربین کی لڑکیوں کو یکے بعد دیگرے ختم کر دیا۔ محل سے باہر بھی لڑکیاں اس ظلم کی شکار ہونے لگیں۔ بعض لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس محل میں ایک وزیر کی 2 لڑکیاں تھیں جو کہ نہایت عقل مند ہونے کے علاوہ علم بھی یکتائے زمانہ تھی اور حسن میں بھی بے مثال تھی۔ بڑی کا نام شہرزاد اور چھوٹی کا نام دینازاد تھا۔ ایک دن شہرزاد نے اپنے باپ کو غمگین پا کر وجہ دریافت کی تو وزیر نے بادشاہ کا خیال اس پر ظاہر کیا۔ شہرزاد نے کہا کہ میں بھی مدت سے بادشاہ کے نکاح کی آرزو مند ہوں، مجھے امید ہے کہ آئندہ اس کے ظلم کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب رہوں گی۔ باپ نے کہا بیٹی شاید تو پاگل ہو گئی ہے، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی اور میں دانستہ تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا بھی حال اس سوداگر کے گدھے جیسا نہ ہو جس طرح اسے اپنی نادانی کی سزا بھگتنی پڑی۔